آپ نے برباد کیا ہے، اور یہ حکومتوں کا تسلسل اس کا بربادی کا باعث ہے. اور اس کا آغاز میں سمجھتا ہوں مرحوم ضیاء الحق سے سٹارٹ ہوا تھا. اس نے یہ سٹارٹ کیا اور اس کے بعد کرتے 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 آج اس حالت تک ہم پہنچ گئے ہیں. ضیاء الحق سے پہلے کا اگر دور کے آپ سکولوں کو اس کی حالت دیکھو تو آپ کو ایک بہتری نظر آتی تھی. لیکن یہ ضیاء الحق مرحوم جو ہے انہوں نے جو اتنا پیریڈ گزارا ہے یہاں حکمرانی کی ہے، جس میں کرتے کرتے یعنی ٹریننگ کے سارے ٹول جو ہیں وہ ختم کر دیے نا. NCC PT یہ ایسے نہیں تھے، یہ باقاعدہ تربیت کے ایک ادارے تھے یہ، جو مطلب قوم کو یہ صوبوں کی اسمبلیاں. اب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ آرڈر کرے کہ صوبوں کی اسمبلی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے تو پلان کر کے برباد کیا ہے. اساتذہ کیا کرے؟ اساتذہ تو پابند ہیں آپ کے حکم کے. جی آپ نہیں، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا سر. اس میں کسی ایک رولر کو ہم نہیں ماڈل الزام گریجولی اس میں وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے کیڈٹ کالج بنائے ود اے گریٹ ایکسکیوز سر. وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنے ایجوکیشن کمپلیکس بنائے، لیکن انہوں نے اپنے بنائے، عوام کے نہیں بنائے. وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے میاں والی میں نمل کالج بنائے اور بیڈ فورڈ یونیورسٹی کے ساتھ الحاق کیا، اور اپنی یونیورسٹیز کا کسی فارن یونیورسٹی کے ساتھ الحاق نہیں کیا جب وہ ایز اے رولر تھے. اب میں نام آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کیا. اب اگر ان کے پرائیویٹ جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ چل سکتے ہیں. ہمارے ایک فارم منسٹر تھے جن کا اتنا بڑا عالی شان ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، اور میرے خیال میں کسی حد تک بہتر بھی ہے. چلیں کہیں نہ کہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ان کا ایک اپنا اسکول سسٹم ہے، ان کی سسٹر ان لا کا اپنا اسکول سسٹم ہے. ایک ہمارے منسٹر صاحب تھے، ان کی مسز جو ہیں وہ منسٹر رہی ہیں مسلم لیگ، ان کے ایک اپنا اسکول سسٹم ہے. تو جو رولر رول کر رہے ہیں انہوں نے اپنا ایجوکیشن پر ایک سسٹم بلڈ کیا، اینڈ دیٹ فار دا سیک آف دا پرافٹ کنسرن، not for serving the nation. جب ایسا کنسرن آ جاتا ہے بیچ میں، جب ہر رولر آ کے اپنا پرسنل انٹرسٹ دیکھتا ہے، تو یا پھر اپنا ایک لوکل انٹرسٹ کریٹ کرتا ہے، تو پھر نیشنل انٹرسٹ کہیں نہیں کھڑا ہوتا. جی عبدالنعیم صاحب. جی بہت اچھی گفتگو ہوئی جناب. تو اس میں ایک ایڈ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور جیسے میں نے پہلے ایڈز کیا کہ جب سوسائٹل ڈیٹیریشن ہوتی ہے نا جی، اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں، اور ذمہ داریاں بھی سب کو نبھانی چاہیے. اور اگر اس کی بہتری چاہتے ہیں تو بہتری کے لیے بھی سب کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ ایک حکومت کا یا چند افراد کا یہ کھیل نہیں ہے. دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر آپ دیکھیے پاشا صاحب کہ جب ہم معرض وجود میں آئے تھے نا، اس وقت ہماری تعداد کتنی تھی؟ ذرا غور تو کریں. 3.5 کروڑ تھے ٹوٹل جو موجودہ پاکستان ہے. آج 25 کروڑ ہیں. کتنے ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ بڑھے ہیں؟ ریسورسز تو وہی ہیں، اور ہم نے آبادی اتنی بڑھا دی. جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے لچھن ہیں، وہ قوم والے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ، خدا کے لیے اپنی آبادی کو کنٹرول کریں تاکہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. آپ ایک بجٹ بناتے ہیں، آپ ایک پلاننگ کرتے ہیں، جب تک وہ پلاننگ کی امپلیمنٹیشن کی نوبت آتی ہے اس وقت تک آبادی مزید بڑھ چکی ہوتی ہے. اور ان لائک یعنی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کا خیال ہوتا ہے کہ اتنی بڑھے گی، اس سے زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو جس کو میرا خیال ہے پوری قوم کو یہ سمجھنا ہوگا. پھر جو تعلیم ہے نا، وہ یقیناً ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا ہماری بہتری کے لیے، اور ہمیں اساتذہ کو اپنی ذمہ داریاں پہلے کے نسبت بہتر انداز میں ادا کرنی ہوگی. ایک بہت بڑا فیکٹر جس کا طارق صاحب ذکر کر رہے تھے، جو پہلے پایا جاتا تھا ہمارے اسکولوں میں بھی اور ہمارے ٹیچرز میں بھی، وہ یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے تھے، اون کرتے تھے ہم ان کو. آج ہمارا بچہ جو ہے نا وہ کلاس روم تک ہے، کلاس روم کے باہر وہ ہمارا بچہ نہیں ہے. ہماری ایک پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس کو ایک ماڈل بن کر دکھائیں جو کیریکٹر وائز ایک اسٹرانگ ہو. اب ایسا نہیں ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ بچہ کیا کس قسم کا ہے، وہ باہر جا کے کیا کرتا ہے، ہمیں غرض نہیں ہے. مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ ہمیں بازار میں چلتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہمارا کوئی طالب علم نہ دیکھ لے، استاد نہ دیکھ لے. نہیں، ہمارے اپنے بچپن میں استاد نہ دیکھ لیں. ہمیں اب بھی یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں کہیں ایسی بات نہ آ جائے کہ ہمارا جو بچہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ میں آپ سے شیئر کروں کہ میں چونکہ ریزیڈینشیل اسکولس میں رہا، میں اپنے بچوں کو کہا کرتا تھا کہ اف یو فائنڈ می ایون اے سنگل ٹائم کہ آئی ایم ان شیبی ڈریس، یو کم ٹو می اینڈ ٹیل می کہ جی آپ نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوئے. کریکٹر کا لوز ہونا تو دور کی بات ہے. تو لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بطور استاد اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرنا ہوگا. طارق صاحب نے بالکل صحیح بتایا کہ جب ہم نے یہ تصور کر لیا نا کہ جی یہ تو ایک نوکری کا ذریعہ ہے، ٹیچنگ ایک نوکری کا ذریعہ، تو پھر ہمارے اندر سے وہ کریکٹر نکل گیا. ہمیں ضرورت نہیں رہی پھر
تو بالکل درست بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، ہمیں بہتر کرنا ہوگا.